بل آ کر ولیمے کا فنکشن اپنے اختتام کو پہنچا۔ گھر کے سب افراد آرام کی غرض سے اپنے اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ پریشی آنے کے سامنے کھڑی اپنی جولی اتارنے میں مصروف تھی، لیکن اس کی سوچوں کا رخ شہریار کی طرف تھا۔ شہریار کو گئے ہوئے کافی وقت ہو گیا تھا۔ شہریار کی مصروفیت کا سوچ کر پریشی نے اسے کال کر کے ڈسٹرب کرنا مناسب نہ سمجھا۔ جولی اتار کر اس نے اپنی جگہ پر رکھا۔ ڈریس وہ پہلے چینج کر چکی تھی اور اس وقت وہ سادہ سے سفید قمیص شلوار میں تھی۔ پریشی نے بیڈ پر پڑا اپنا فون اٹھایا۔ یہ فون کچھ دن پہلے ہی شہریار اس کے لیے لے کر آیا تھا۔ شہریار کی کوئی کال یا میسج نہیں آیا تھا۔ کچھ دیر اس نے یوں ہی اس کی کال کا انتظار کیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ شہریار جیسے ہی فری ہوگا اس سے رابطہ ضرور کرے گا۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد پریشی نے سوچا خود ہی اسے میسج کر لے۔ شہریار کا میسج کرنے کے بعد اس نے فون سائڈ ٹیبل پر رکھا اور خود بیڈ پر لیٹ گئی۔ پریشی کو بے چینی سے شہریار کا انتظار تھا۔ وہ جانتی تھی کہ شہریار اس کی امی کو ڈھونڈ نکالے گا۔ سوچتے سوچتے کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ ہی نہ چل سکا۔ ماؤس چینج کر کے اپنے بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا، گود میں لیپ ٹاپ رکھے وہ پوری طرح سے اپنے کام میں بزی تھا۔ وہ کام میں اس قدر مگن تھا کہ ارد گرد کا کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ ماؤس کو احساس ہوا کمرے میں اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہے تو اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ سامنے ہی سارا ہاتھ میں ٹرے لیے کھڑی ہوئی تھی۔ تو ماؤس خاصا حیران ہوا سارا کو یہاں دیکھ کر۔ جی میں کھانا لائی ہوں آپ کے لیے، سارا سنجیدگی سے گویا ہوئے۔ وہ ابھی تک اسی ڈریس میں ملبوس تھی، جویلری بھی اسی طرح لگی ہوئی تھی۔ ماؤس نے گہری سانس کھینچ کے گویا ہوا، سارا جب کسی کے روم میں آتے ہیں تو نوک کر کے آتے ہیں نا؟ ماؤس ٹھنڈے لہجے میں بولا تھا۔ 3 دفعہ نوک کیا تھا لیکن کوئی رسپانس نہیں آیا۔ سارا نے بھی دھیمے لہجے میں کہا۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ ان کے درمیان کوئی تلخ کلامی نہیں ہو رہی تھی، ورنہ ہر وقت وہ دونوں ایک دوسرے کو بولا بولا ہی کہتے رہتے تھے۔ امی نے کہا تھا کہ آپ کو کھانا دے دوں، فنکشن میں بھی نہیں کھایا تھا آپ نے۔ سارا کے کہنے پر ماؤس سر ہلا گیا۔ ٹھیک ہے دو۔ ماؤس کے کہنے پر سارا نے کھانے کی ٹرے ماؤس کے سامنے رکھ دی۔ جگ میں سے پانی گلاس میں ڈالا، گلاس ماؤس کے سامنے رکھ دیا۔ تھینکس۔ سارا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ماؤس مرتضی اور تھینکس، یہ تو ہر وقت مرچیں ہی چباتے رہتے تھے، یہ اچانک تبدیلی کیسے آ گئی؟ سارا ماؤس کو دیکھ کر سوچ رہی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ ماؤس جو کھانا کھا رہا تھا سارا کو سوچ میں ڈوبے دیکھ کر بولا، کچھ نہیں، بس یہی سوچ رہی تھی کہ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ یا پھر دماغ میں کوئی چوٹ تو نہیں لگ گئی؟ سارا بڑبڑائی۔ واٹ؟ ماؤس نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ کچھ نہیں، میں چلتی ہوں، سارا کہہ کر جانے لگی۔ رکو۔ سارا کے بڑھتے ہوئے قدم ماؤس کی آواز سے رک گئی۔ جی۔ سارا نے پلٹ کر سوالی نظر سے اسے دیکھا۔ آج صبح جو کچھ بھی ہوا، ہانیہ نے تمہارے ساتھ جو مس بہیو کیا اس کے لیے سوری، ماؤس نے تھوڑا جھجکتے ہوئے کہا۔ سارا کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ پھیل گئی۔ مس بہیو ہانیہ اپی نے کیا، سوری آپ کیوں بول رہے ہیں؟ سارا کے پوچھنے پر ماؤس گڑبڑا گیا۔ نہیں، وہ تمہیں تو پتا ہے کہ ہانیہ کے نیچے، وہ تو سوری بولے گی نہیں، اس لیے اس کی جگہ میں بول رہا ہوں۔ ماؤس نے فوراً بات بنائی، مگر سارا کا چہرہ بے تاثر تھا۔ ماؤس خود بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ ہانیہ کی جگہ معافی کیوں مانگ رہا ہے۔ نہ جانے کیوں آج جب سارا نے جب نم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا تب ماؤس کو لگا جیسے اس کی مجرم ہانیہ نہیں بلکہ وہ خود ہے۔ بس پھر وہ کچھ سمجھ ہی نہیں سکا اور نہ جانے کس جذبے کے تحت اس نے سارا سے معافی مانگی۔ سارا قدم قدم چلتی ہوئی پیچھے آئی۔ ایک گلاس اٹھا کر اس نے پوری قوت سے فرش پر پھینکا۔ گلاس ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ ماؤس حیرانی سے اس کی ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ یہ گلاس دیکھ رہے ہیں آپ؟ ٹوٹ کر اس کے اتنے ٹکڑے ہو چکے ہیں کہ اگر ہم چاہیں بھی تو نہیں سمیٹ سکتے۔ اگر اب میں اس گلاس سے سوری بول دوں تو یہ پھر سے جڑ جائے گا؟ نہیں نا۔ ویسے اگر آپ یہ ہانیہ پہ مجھ سے سوری بول دیں تو نہ میرا ٹوٹا ہوا دل جڑے گا اور نہ ہی میری تکلیف کم ہوگی۔ تکلیف دے کر سوری بول دینا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اسی تکلیف سے گزرنا، اسے برداشت کرنا بہت مشکل ہے۔ سارا نم آنکھوں سے بول رہی تھی۔ ماؤس یک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ آج پہلی دفعہ اس نے سارا کو اتنا سنجیدہ دیکھا تھا، ورنہ تو بہت چلبلی شوق سی تھی۔ ٹھیک کہا تم نے، سوری بولنے سے تمہاری تکلیف ختم نہیں ہوگی، لیکن اگر تم اپنا دکھ کسی کے ساتھ بانٹو گی تو یہ کام ضرور ہو جائے گا۔ معاذ سمجھانے والے انداز میں بولا، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ سارا کے پوچھنے معاذ نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ ہانیہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں نا آپ؟ ہانیہ کی بات پر معاذ چونکا۔ واٹ؟ تمہیں کیسے پتا؟ معاذ شاک کی کیفیت میں اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ نہ بتائیں تب بھی میں چاہتی ہوں کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں۔ سارا معاذ کے سوال کو نظر انداز کر کے بولی۔ معاذ نے گہری سانس لی۔ ہاں کرتا تو ہوں، تو شادی بھی کریں گے؟ پھر سے پوچھا۔ ظاہر ہے محبت کی ہے تو شادی بھی کروں گا، اسے حاصل کروں گا۔ معاذ کو سارا کا انداز کچھ عجیب لگا۔ محبت صرف حاصل کر لینا نہیں ہے، محبت کسی کے دل میں اپنا مقام پیدا کرنا بھی ہے۔ کیا آپ کے دل میں آپ کے لیے کوئی جذبات ہیں؟
ہانیہ کی بات پر معاذ لاجواب ہو گیا۔ کیا ہوا؟ اب آپ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ آپ کو تو معلوم ہی نہیں کہ ہانیہ آپ اسے محبت کرتی بھی ہے یا نہیں، اور شاید انہیں بھی یہ نہیں معلوم کہ آپ کے دل میں ان کے لیے کیا جذبات ہیں۔ سر نے اپنی بات مکمل کی اور ماسک نے دیکھا۔ ماسک خاموش سے سارا کو دیکھ رہا تھا۔ وہ عام سی لڑکی جس کے لیے اس کے دل میں کوئی جذبات نہیں ہے، اس کے دل کی ہر بات سے واقف تھی۔ بڑی آسانی سے اس نے ماسک کے دل کی بات اسے بتا دی تھی۔ میں کچھ دنوں میں ہانیہ کو پرپوز کرنے والا ہوں، ماسک نے ٹھنڈی آہ بھر کے کہا۔ جلدی ہی کر لیجیے گا۔ یہ نہ ہو کہ اظہار میں دیر ہو جائے اور پھر آپ کے پاس تنہائی کے سوا کچھ نہ رہے۔ یہ محبت کی راہ پر آپ چل تو پڑے ہیں، لیکن اس راستے کی کوئی منزل ہے یا نہیں، یہ آپ کو نہیں معلوم۔ اس راستے کو چھوڑ دینا آسان نہیں۔ چلتے چلتے جب انسان اتنا آگے پہنچ جائے کہ وہاں سے مڑنا مشکل ہو جائے تو انسان کے پاس دو ہی چیزیں بچتی ہیں، درد اور جنونیت۔ درد جسے سہنا بہت مشکل ہے، اور جنون اسے حاصل کرنے کا۔ جب انسان کی کسی سے عشق کرنے لگے تو وہ جنونی ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اسے حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک چلا جائے گا، ہر رشتے کی طرف سے خود غرض ہو جاتا ہے۔ باقی آپ خود سمجھدار ہیں۔ سارا بول رہی تھی اور معاذ اس کی باتوں کے سحر میں کھویا ہوا تھا۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ تمہارا مطلب ہے کہ میں جلدی سے اظہار کر دوں، یہ نہ ہو کہ اظہار میں دیر ہو جائے، اور پھر اگر ہانی نے انکار کر دیا تو پیچھے ہٹنا میرے لیے مشکل ہو جائے گا۔ معاذ نے جانچتی نظر سے دیکھا۔ بہت الگ سا انداز تھا آج سارا کا۔ وہ لڑکی جو کبھی سیریس ہی نہیں ہوئی تھی، ہر وقت مذاق کے موڈ میں رہتی تھی، وہ آج معاذ مرتضیٰ کو حقیقت کا آئینہ دکھا رہی تھی۔ کتنی عجیب بات ہے، معاذ مرتضیٰ سارا مرتضیٰ کے کہے ہر لفظ کو بہت آسانی سے سمجھ لیتا ہے، اور سارا مرتضیٰ معاذ مرتضیٰ کے دل کی بات بہت آسانی سے پڑھ لیتی ہے۔ ایک دوسرے کے دل کے اتنے قریب ہو کر بھی ہماری راہیں جدا ہیں، سارا نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ٹرے اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ ایک لمحے کے لیے تو معاذ ساکت رہ گیا۔ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ سارا کو اچانک ہوا کیا ہے، اتنی گہری باتیں۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی گہری باتوں میں کسی دن ڈوب جائے گا، مگر در حقیقت وہ سارا مرتضیٰ کی محبت کی گہرائی میں ڈوب رہا تھا۔ وہ یوں ہی سوچ میں ڈوبا تھا کہ امبر کی آواز میں ہوش میں آیا، معاذ چلو، شہریار نے سب کو لانج میں بلایا ہے۔ امبر کہہ کر چلی گئی، شہریار نے سب کو کیوں بلایا ہے؟ معاذ نے حیرانی سے سوچا۔ سر جھٹک وہ باہر نکل گیا۔ وہ لانج میں آئے تو چونک گیا، گھر کے سبھی افراد لانج میں جمع تھے۔ شہریار کیا ہوا؟ تم نے سب کو یہاں کیوں بلایا ہے بیٹا؟ شادی بیگم نے پوچھا۔ کیا ہوا بھائی؟ فنکشن میں بھی آپ اٹھ کر نہ جانے کہاں چلے گئے تھے، اور اب سب کو یہاں بلایا ہے، بات کیا ہے؟ ہانیہ نے حیرانی سے پوچھا۔ پیشے کو آنے دے، میں بتاتا ہوں، شہریار نے سنجیدگی سے بولا۔ کیا ہوا شہریار؟ پیشے وہاں آ گئی۔ پیشے کے سوال پر شہریار سر جھکا گیا۔ یا اللہ، شہریار میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، بتاؤ یار ہوا کیا ہے؟ شہریار کو خاموش دیکھ کر شادیہ بیگم بولی۔ شہریار کچھ دیر یوں ہی خاموش رہا، پھر آہستہ سے چلتا ہوا پیشے کے قریب گیا۔ پیشے کی سوالی نظریں شہریار پہ ٹکی ہوئی تھی۔ شہریار نے پیشے کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ سمجھ نہیں آیا تھا کیسے کہوں تم سے، لیکن کیا کروں، یہ بات تم سے چھپانے والی نہیں ہے۔ شہریار کی بات پر پیشے نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کون سی بات؟ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہاری امی کو ڈھونڈ کر لاؤں گا تمہارے پاس۔ تو پیشے نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ تو یہ کہ آج جب میں فنکشن سے اٹھ کر گیا تب مجھے اطلاع ملی تھی کہ تمہارے چچا پکڑے گئے ہیں، اس لیے میں فوراً وہاں چلا گیا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اسے تمہاری امی کے متعلق لازمی پتہ ہوگا۔ شہریار دھیمے لہجے میں بول رہا تھا۔ آپ کو امی کے بارے میں پتہ چل گیا؟ کہاں ہے وہ؟ پیشے نے بے چینی سے کچھ سوال کیا۔ پیشے وہ شہریار نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ جس دن تم وہاں سے بھاگی تھی، تمہارے چچا نے اسی دن تمہاری امی کو گولی مار دی تھی، وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ شہریار نے ایک ہی سانس میں سب بتا دیا۔ پیشے ساکت رہ گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، پیشے اٹک اٹک بولی۔ وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ پیشے نے امید بھری نظر سے شہریار کی طرف دیکھا کہ شاید وہ کہہ دے یہ جھوٹ ہے، اس کی امی زندہ ہے۔ پیشے مجھے کیا ضرورت ہے اتنا گھٹیا مذاق کرنے کی؟ شہریار بولا۔ نہیں، پیشے گرنے لگی تھی۔ شہریار نے فوراً سے سنبھل کر۔ شہریار بیٹا، پیشے کو کمرے میں لے چلو، یہ ابھی اپنے ہوش میں نہیں ہے۔ شادیہ بیگم کی بات پر شہریار نے سر اسباب نہیں لایا اور پیشے کو سہارا دے کر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔